بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ خود پر انگلی اٹھا رہے ہو تو سمجھ لو اپنے آپ کو اٹھا رہے ہو، اور لوگوں پر انگلی اٹھا رہے ہو تو یقیناً اپنے آپ کو گرا رہے ہو۔ کسی بادشاہ کا ایک بڑا ہی سمجھدار وزیر تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اس وزیر کا ایک بڑا خاص مقام تھا۔ بادشاہ اپنا کوئی بھی اہم فیصلہ اس وزیر سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا تھا۔ دربار میں موجود کئی لوگ اس سے جیلس تھے۔ وزیر کی اس عقل مندی اور بادشاہ کی نظر میں اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ ایسے ہی ایک دن جب اس وزیر نے بادشاہ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تو بادشاہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم تو بڑے سمجھدار ہو، لیکن تمہارا بیٹا بڑا بے وقوف ہے، اسے کوئی خاص سمجھ نہیں ہے۔ وزیر کی بادشاہ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا بے وقوف ہے؟ بادشاہ نے کہا، جب میں لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے، ان کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے بازار کا چکر لگاتا ہوں، لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو تمہارا بیٹا بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا ہوں کہ سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا چاندی، تو وہ جواب میں چاندی کہتا ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سونے کی قیمت چاندی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر دربار میں موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ وزیر کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وزیر کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ سیدھا گھر آیا اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ، سونے اور چاندی میں زیادہ مہنگا اور قیمتی کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، بابا، سونا زیادہ قیمتی اور مہنگا ہے۔ وزیر نے کہا، بیٹا، اگر تمہیں پتہ ہے کہ سونا زیادہ قیمتی ہے تو تم بادشاہ کو ہر روز غلط جواب کیوں دیتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا کہ بابا، بادشاہ سلامت ہر روز لوگوں کو ملنے بازار آتے ہیں، ہر روز وہ بچوں کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں، ہر روز وہ میرے سامنے دو سکے رکھتے ہیں، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا، پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان میں سے جو زیادہ مہنگا ہے وہ تم اٹھا لو۔ میں چاندی کا سکہ اٹھا لیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، تم ہر روز چاندی کا سکہ ہی کیوں چنتے ہو؟ آج دربار پر سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ یہ سن کر لڑکا باپ کو کمرے میں لے گیا اور لکڑی کا ایک باکس لا کر اسے دکھایا جس میں چاندی کے بے شمار سکے تھے۔ اتنے سکے دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا۔
اس نے حیرت سے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے اتنے سکے زیادہ چاندی کے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ بیٹے نے جواب دیا، یہ وہی چاندی کے سکے ہیں جو بادشاہ سلامت مجھے ہر روز دیتے ہیں، اور جس دن میں نے بادشاہ سلامت کو صحیح جواب دے دیا اس دن بادشاہ مجھے سکہ دینا بند کر دے گا، اور وہ مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہی بند کر دے گا، اور مجھے چاندی کا سکہ ملنا ہی بند ہو جائے گا۔ یہ سن کر وزیر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی عقل مندی پر بہت حیرت ہوئی، چاہے لوگ اسے بے وقوف ہی سمجھ رہے ہیں۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ توجہ کا مرکز بننے کے لیے ضروری نہیں کہ خود کو مرکز میں کھڑا کیا جائے۔ اپنی غلطیوں سے پیار کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گے۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتے ہیں۔ انسان الفاظ کی بنیاد پر اونچی اڑان تو بھر سکتا ہے، مگر اونچان یہ کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے، یہ اس کا عمل طے کرتا ہے۔ اس بھاگتی زندگی میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کریں کہ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد کے ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔